سے التخویفات والتحدیدات بأعوان الحروف الماضیہ سورۃ الاسراء تفسیر ابن کثیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال اختلف القراء في قراءة قوله أمرنا المشهور قراءة التخفيف. اس کی قراءت میں قراء کا اختلاف ہے، لیکن مشہور قراءت یہی ہے کہ امرنا تخفیف کے ساتھ ہے. واختلف المفسرون في معناها فقيل معناه أمرنا مترفيا وفسقوا فيها عملا تدريجا کہ جو تقدیر میں ان کے لیے حکم ہو چکا تھا ان کو حکم دیتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا تھا امرنا علیہم نہارا کہ ان کو دن میں یا رات میں میرا حکم پہنچے. جیسے فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی برائی کا حکم نہیں فرماتے. قوله معناه انه سخرهم الى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب کہ ان کے لیے فوائد جو تھے وہ آسان ہو گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عذاب کے مستحق ہو گئے. وقیل معناه امرناهم بالطاعات فعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبہ. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے ان کو اپنی فرما برداری اور اطاعت کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے نعوذ باللہ بدل اطاعت کرنے کے گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ عذاب کے حقدار ہو گئے. رواه ابن جرير عن ابن عباس قال سعيد بن جبير ايضا. وقال ابن جرير مفسر ابن جرير فرماتے ہیں عدم ان يكون معناه جعلناهم امراء. فرماتے ہیں کہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی بستی کا کسی شہر کا ان کو امیر بنایا. قلت انما يجيء هذا على قراءة من قرأ امرنا مترفيا. قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قول امرنا مترفيا فسقوا فيها سلطنا اسرارا فاسقوا. کہ وہ لوگ جو تھے حاکم بن گئے، نتیجہ نکلا نافرمانی کی. فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب. جب انہوں نے کیا تو پھر اللہ نے ان کو اپنے عذاب سے ہلاک کر ڈالا. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ. ہم نے ہر بستی میں یہ بڑے لوگ تھے نا، ان کو حکم دیا تھا، لیکن وہ میری حکم کے بجائے گناہوں میں پڑ گئے. وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ مُجَاهِدٌ وَزُهْرِيُّ بْنُ أَنَسٍ وقال لو في أن بعض الأذلان تهلك قرية أمرنا مترفيا ففسقوا فيها يقول أكثرنا عددا أمرنا. مانا یہ ہے کہ ان کو ہم نے عدد بڑھا دیا، اولادیں بڑھ گئی، نسلیں بڑھ گئی، تو بجائے فرما برداری کے نافرمانی میں مبتلا ہو گئے. وَقَذَا قَالَ إِكْرَمَةُ الْعَاصِمَ الزَّهَاقُ وَقَذَا وَأَنْ مَالِكَ الزُّهْرِيُّ أَمَرْنَا مُتْرَفِيًّا أَكْثَرْنَا ہے، ان کی عدد بڑھ گیا. فقط استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا روح بن قاتل قال حدثنا أبو نعيم العلوي مسلم بن بديل
عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيل قال خير مال امرئ له أرض المعمورة أو سكة معمورة. میں آدمی کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے جس کی نسل دیا کرتا ہے. اور اسی طرح جو ہے سکت المعبور یعنی کھجوریں جو ہیں تعبیر والی یعنی بہت بس اتنا اس کے لیے کافی ہے. الامام ابو عبید القادر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابی الغریب المعمورۃ رسیلۃ النسل یعنی جس کی نسل زیادہ ہو. سکت طریقۃ المستفد من النقل. اور سکہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا راستہ جو جس پہ کوئی کھجور نہ ہو صاف ہو. مطلب معمور تعبیر معمور کہتے ہیں تعبیر سے جیسے کھجوروں کو نل کا بور لے کے مادہ میں ڈالتے ہیں. وقال بعض من تماجا آدم مناسبا کقوله معذورات غیر معذورات. وہ گناہوں میں پڑ گئے تو اس لیے ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہوگا. اصل مسئلہ سمجھیں جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ اللہ تو برائی کا کسی کو حکم نہیں دیتا. اللہ تو ہمیشہ خیر کا حکم. یہ ٹھیک ہے کہ خالق الخیر والشر اللہ کی ذات ہے لیکن حکم ہمیشہ بھلائی کا ہے. تو یہاں کہتے فرمایا کہ ہم نے ان کے بڑے لوگوں کو حکم دیا. اس لیے ایک تو جواب مفسر نے یہ دیا کہ حکم دینے کا معنی یہ ہے کہ ترتیب میں یہ لکھا ہوا کہ یہ ایسا کرے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حکم دینے کا معنی نہیں ہے بلکہ ہم نے ان کو اقتدار دیا. اور جب وہ اقتدار پہ آئے تو انہیں فساد پھیلا دیا. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آئے. اب اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. يقول تعالى منذر كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتے ہیں کفار قریش کو کہ تم میرے نبی کی تکذیب کر رہے ہو. انجام کیا ہوگا؟ بِأَنَّهُ قَدْ أَهْلَكَ قَوْمًا مِّنَ الْمُكَذِّبِينَ لِلرُّسُلِ مِن بَعْدِ نُوحٍ. نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے ان کی امت نے جب نافرمانی کی تکذیب کی تو ان کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. وَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْقُرُونَ الَّتِي كَانَتْ بین آدم و نوح علیہ السلام. آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 10 صدی کا فاصلہ ہے. کما قالوا الفاظ قال بین آدم و نوح عشرۃ قرون کلهم علی الاسلام. سب اسلام پہ تھے. ومعناه انکم ایھا المکذبون لستم اکرم علی اللہ منهم فقد کذبتم اشرف الرسل واکرم الخلائق فعقوبتکم اولی واعلی. اللہ نے فرمایا کہ تکذیب کرنے والے خبردار. انہوں نے تو عام پیغمبروں کی تکذیب کی اور تم تو اس پیغمبر کی تکذیب کر رہے ہو جو سب پیغمبروں کے سردار ہیں اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حرمت والے شان والے ہیں. ان کی تکذیب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تمہارے لیے بھی عذاب جو ہے ہر حال میں لازم ہو جائے گا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. أي هو عالم جميع أعمالهم خيرا وشرا لا يخفى عليه منها خافية. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو جاننے والے ہیں. وہ چاہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں ظاہر ہوں چھپے ہوئے ہوں. اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے اولیاء نے لکھا ہے کہ اللہ گناہوں سے بچائے. جب گناہ کا ارادہ کرو تو ایک بات سوچ لینا کہ کتنے گواہ تمہارے گناہوں پہ موجود ہیں. سب سے پہلے تو جس زمین پہ تم گناہ کرتے ہو قیامت پہ وہ زمین بھی گواہی ہوتی ہے. اور دوسرے گواہ کون ہے؟ کرام الکاتبین جو اللہ نے فرشتے رکھے وہ بھی گواہ ہیں. اور ان کے علاوہ سب سے بڑی گواہی جو ہے اللہ کی ہے کہ اللہ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہے ہیں. آپ چھپ کے گناہ کریں یا نہ کہ اس کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی ہو. اور پانچویں گواہی ہے کہ قیامت والے دن تمہارے ہاتھ پاؤں سب گواہی.
اليوم نختم على افواههم اللہ حکم دیں گے کہ منہ پہ توڑ لگا دو وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ان کے ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، فخذ بھی بولے گی، ہاتھ عذر گواہی دے. من كان يريد العاجلة جعلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو من أولئك كان سعيهم مشكورا. يقبل على أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کے طالب ہیں ان کو دنیا مل جاتی ہے، بل انما يعذب من اراد الله ما يشاء هذه مقيدة للذات وسواها من الآيات. جیسے میں اجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. یہاں تو قید ہے کہ جس کو آپ چاہیں، وہاں قید بھی نہیں ہے کہ جو چاہتے ہیں دنیا کی بھلائی ان کو ہم جلدی دے دیتے ہیں. ثم جعلنا له جهنم في الآخرة میں ان کے لیے جہنم ہے يصلاها يدخلها تدخل من جميع جوانبه. ان کو جہنم میں داخل کریں گے. يصلاها کا معنی کہ وہ داخل ہوں گے اور ہر طرف سے ان کو آگ ڈھانپ لے گی. مذموما فيها لكونه مذموما على سوء تصرفه وسنيه، اور مذموم ہو کر ملعون ہو کر جو انہوں نے برے عمل کیے تھے. اس اختار الفانی الباقی کہ انہوں نے دنیا فانی کی لذتوں کو باقی پہ ترجیح دی. مدحور مبعدا مقصیا حقیرا ذلیلا مہانا، بعید ہونے والے حقیر اور ذلیل اور احانت کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. روت امام محمد حدثنا حسین قال حدثنا ابن عیسیٰ قال حدثنا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له فلا يجوز الله له. آپ نے فرمایا دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو. اور اس دنیا کو وہی جمع کرتے ہیں جو عقل سے معلوم ہے، کیونکہ اصل تو اللہ کی بھلائی اور آخرت کمانی چاہیے نہ کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں. اصل ہے کہ آدمی نیکی کمائے. اور میں من اراد اللہ اور جن کو آخرت کا فکر ہے اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، اور جنت کی نعمتیں چاہتے ہیں، وسعیٰ سعیہا، اور محنت بھی کی. تابعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے اعمال صالحہ کی محنت کی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن نہیں کر مومن اس کا دل مومن ہو، مصدق بالثواب والجزاء، اس کا آخرت پر بھی ایمان ہو، انبیاء پر بھی ایمان ہو، ثواب و جزاء پر بھی ایمان ہو. یہ لوگ ہیں جن کی محنت جو ہے قبول ہوگی. اولئک کان سعیہم مشکورا.